جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ، جو آدمی اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا تھا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کان لہ الجنہ، تو اللہ نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت میں شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی عبادت میں کیا کرنا؟ شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا۔ دیکھیے توحید جو ہے نا، توحید دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ توحید ہے، جو ہم موحد ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اہل حدیث بنایا اور اہل حدیث کے گھر میں پیدا کیا۔ کوئی بھی اہل حدیث شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی دولت کیسے معلوم ہو جائے گا اس حدیث سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن لائے گا، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن آئے گا جو جہنمی ہوگا، ایسا آدمی ہوگا جو مشرک ہوگا، ایسا آدمی ہوگا جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا نہ تھا۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین لائے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر سونا بھر دیا جائے، دنیا کے برابر سونا بھر دیا جائے اور تم اس کے فدیے میں وہ سونا دے کر کے جہنم سے بچ جاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو آدمی کہے گا کہ ہاں اللہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی کیا کہے گا؟ ہاں اللہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، یعنی دنیا کے برابر سونا دے دیا جائے تو اللہ میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کو دے کر کے فدیے میں جہنم سے بچ جانا چاہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس سے بھی کمتر، اس سے بھی چھوٹی چیز کا تم کو دنیا سے مطالبہ کیا گیا تھا، دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا، اس سے بھی چھوٹی چیز کا تمہارے پاس پرستاؤ رکھا گیا تھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ درخواست رکھی گئی تھی کہ تم صرف کلمہ لا الہ پڑھ لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو تمہارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ تو معلوم اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ دنیا کے اندر اگر سونا بھر دیا جائے، چاندی بھر دیا جائے، مال بھر دیا جائے، دولت بھر دیا جائے اور ایک طرف رکھا جائے، اور اللہ کی وحدانیت کو اگر ایک طرف رکھا جائے، تو اللہ کی وحدانیت بڑی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت بڑی نعمت ہے۔ تو جو اللہ کی وحدانیت ہم کو ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے پاس اس حالت میں آیا تھا لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک بھی رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے قربانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز بھی کر رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ بعینی ہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر متنبی کیا ہے؟ 18 جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے سورہ انعام کے اندر، اللہ رب العالمین فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اگر ان نبی کے ذات سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو ان کا بھی سارا عمل کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ہمارے نبی جو سید الانبیاء والرسل ہیں، شافع مشفع میدان محشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا ہے لو اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر تیری ذات سے بھی شرک
کا صدور ہو جائے۔ اے نبی اگر تم بھی شرک کر لو تو تیرا بھی عمل کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں شرک سے بچائے، ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں شرک سے بچائے، ہم کو زندگی میں کیا کرے؟ شرک سے بچائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کا شرک کرنے والا نہیں تھا، خالص اللہ کی بات کرنے والا تھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا تھا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، تو اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطا کا، غلطی کا، لغزش کا، بھول کا، نسیان کا صدور ہونا یہ عام بات ہے۔ ان انسان ہو مرکب من الخطا و نسیان، ہم انسان ہیں، انسان کی ذات سے خطا کا صدور ہونا یہ عام بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے اس کی مذمت نہیں بیان فرمائی ہے۔ انسان سے غلطی کا ہونا یہ عام بات ہے، بس معصوم وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے معصوم قرار دیا ہے، جیسے انبیاء ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ لیکن انسان اگر ہے تو انسان سے غلطی کا صدور ہونا یہ عام بات ہے۔ لیکن دو چیزیں انسان کے لیے خرابی ہے اگر غلطی کر رہا ہے تو، مصر اور مسرور۔ مصر اور مسرور، مصر سمجھ میں آ گئی؟ بار بار کر رہا ہے، مصر یعنی کر رہا ہے اور اس میں مصر ہے، اصرار ہے، تو چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر شراب پی رہا ہے اللہ